بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی صاحب ہیں AR حبیب، معلوم نہیں کون صاحب ہیں یہ، انہوں نے ہماری ایک ویڈیو میں قرآن کے خلاف کو جزدان کہنا، یہ جو جدید مسائل پر آئی تھی، اس پر کمنٹ میں حجاب کے تعلق سے ایک چیلنج بھرا سوال کیا ہے۔ عارف محمد خان کے حوالے سے لکھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، عائشہ بنت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابوبکر صدیق کی نواسی ام کلثوم رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت عائشہ کی بھانجی سے متعلق یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ان کے شوہر نے پردہ کرنے کے لیے کہا تو بیوی نے جواباً کہا کہ میں بہت خوبصورت ہوں، میں چاہتی ہوں لوگ میری خوبصورتی دیکھ کر خدا کی قدرت پر یقین کریں۔ کیا واقعی ایسا کوئی واقعہ ہے؟ طبری یا کتاب الاغانی میں یہ واقعہ مذکور ہے؟ اگر ہاں تو اس واقعے کی کیا تعویل ہوگی؟ عارف محمد کیرالہ کے گورنر نے ٹی وی پروگرام میں یہ بات کہی ہے اور سارے علماء کو چیلنج کیا ہے کہ اگر اسلام میں نقاب، حجاب وغیرہ علماء کے بقول لازم ہے تو کیا وہ خاتون جن کی پرورش حضرت عائشہ نے کی، جن کے والد عشرہ مبشرہ میں سے ہوں، ان کو بھی یہ بات پتہ نہیں تھی؟ یہ عارف محمد خان معروف جو ہے اسکالر ہیں، یہ فی الحال کیرالہ کے گورنر ہیں، BJP کے بہت چہیتے لیڈر رہے ہیں اور ان کا نام کئی موضوعات پر شابانوں کیس میں، نفقہ مطلقہ وغیرہ میں، بہت سے مسئلوں میں یہ ان کا نام جو ہے سامنے آتا رہا ہے۔ عام طور پر ان کی رائے جمہور اہل سنت جماعت سے بالکل ہٹ کر الگ ہوتی ہے، اپنا راگ الگ ہی الاپتے ہیں۔ یہ حجاب کے مسئلے بھی بے نقاب ہو کر سامنے آ گئے ہیں۔ حجاب کا مسئلہ تو سارے مذاہب میں مسلم ہے، اس کی اہمیت جو ہے تمام مذاہب میں ہے، ہندوؤں میں ہے، سکھوں میں ہے اور جو ہے تمام مذاہب جتنے بھی ہیں، لیکن یہ ہے کہ جو ملحد قسم کے لوگ ہیں، دہریہ قسم کے لوگ ہیں، یہ مغربی جو تہذیب ہے، جو یورپین کلچر ہے، اس میں البتہ حجاب نہیں ہے۔ تو جب حکومت کی منشا یہ سامنے آئی کہ مسلمانوں کے حجاب پر ہاتھ ڈالا جائے اور مسلمانوں کے حجاب کے خلاف جو ہے بات کی جائے، تو حجاب کی مخالفت میں کوئی دلیل تو تھی نہیں۔ اب ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، وہ ایک قصہ کہانیوں کی کتاب جو کتاب الاغانی کے نام سے، اس میں لکھی ہوئی غیر معتبر روایت کہیں سے حجاب کی مخالفت میں لے کر آ گئے اور اس کو پیش کرتے ہیں گورنر عارف محمد خان صاحب، اور چیلنج کرتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کے یہاں کتابوں میں یہ بات ہے اور علماء جو ہے کوئی زیادہ معلوم ہے، ان کو دیکھو نہیں معلوم تھا، وہ دیکھو اتنی متبرک خاتون ہے اور یہ ان کا مقام ہے۔ ہم سب سے پہلے یہ عرض کریں گے کہ کیا قرآن کریم میں حجاب کے احکام نہیں تھے کہ ان کو اس عائشہ بنت طلحہ کی روایت تک پہنچنے کی نوبت آ گئی؟ کیا قرآن کی آیت انہوں نے نہیں پڑھی؟ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، سورہ نور میں آیت نمبر 31، جس میں باقاعدہ حکم دیا گیا ہے اوڑھنے کا۔ فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب، سورہ احزاب میں آیت نمبر 53 میں کیا اس میں حجاب کا ذکر نہیں آیا؟ یدنین علیہن من جلابیبہن، آیت نمبر 59 میں سورہ احزاب کے اندر کیا اس میں پردے کا حکم نہیں آیا؟ درجنوں احادیث ہیں جس میں پردے کی اہمیت پر دلالت کر رہی ہیں، کیا ان کی نگاہوں میں نہیں ہے؟ وہ ایک غیر معتبر کتاب کا سہارا کیوں لینا پڑ گیا ان کو؟ قرآن کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں وہ؟ حدیثوں کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ اگر انہیں کسی خاتون کی مثال پیش کرنی تھی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کہاں چلی گئی، جو رات کی تاریکی میں بھی پردہ پسند کرتی تھی؟ مرنے کے بعد کے لیے بھی ان کی وصیت تھی کہ ان کو دن کے اجالے میں نہیں دفنایا جائے، رات کی تاریکی میں پردے کے ساتھ دفنایا جائے۔ اتنا پردے کا اہتمام وہ ان کی نگاہوں سے اوجھل رہ گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے اندر پردہ کر رہی ہیں وہ، اور جبکہ حج میں چہرے پر کپڑا لگنا منع ہوتا ہے، اس وقت بھی پردے کا اہتمام کر رہی ہیں، وہ ان کی نگاہوں سے اوجھل ہے۔ تعجب ہوتا ہے کہ کس طریقے سے آدمی اپنی بات منوانے کے لیے اصلی اور بنیادی چیزوں کو چھوڑ کر کہاں کہاں دھکے مار کھاتا ہے۔ حضرت عائشہ بنت طلحہ یہ اولاً تو کوئی صحابیہ نہیں ہے، ٹھیک ہے صحابی کی بیٹی ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی بھانجی ہیں، لیکن کیا یہ ان کا قول و فعل شرعاً حجت ہو جائے گا؟ ہم یہ اس سے ہٹ کر یہ واقعہ ثابت ہے نہیں ثابت، ہم اس پر آتے ہیں ابھی، لیکن ہم یہ پوچھتے ہیں کیا ان کا قول یا ان کا فعل شرعاً حجت ہے؟ ان کے شوہر جو گورنر تھے، انہوں نے حکم دیا، کوفہ کے گورنر تھے، کہ تم پردہ کرو۔ آپ نے جو کہا کہ آپ کے بقول جو آپ کہہ رہے ہیں کتاب کے حوالے سے،
تو آپ نے کوفہ کے گورنر کی بات کو حجت نہیں مانا کہ دیکھو پردے کا حکم دے رہے ہیں، اس سے دلیل نہیں پکڑی، اور انہوں نے جو پردے کا انکار کیا اس سے دلیل پکڑ لی. یعنی آپ کو اپنے مطلب کی چیز لینا تھی تو عورت کا قول لے لیا، اور مطلب کی چیز کے خلاف جا رہی تھی مرد کا قول تو مرد کا قول نہیں لیا. یعنی جو ہے آپ کو اپنے مطلب کی چیز عورت کے یہاں مل رہی تھی، جنہوں نے یہ جواب دیا، حالانکہ نہ یہ کہنا ثابت ہے نہ وہ جواب ثابت ہے. حضرت عائشہ بنت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے اس قسم کا کوئی بھی واقعہ نہیں ہے. آپ نے طبری کے حوالے سے ذکر کیا، حالانکہ طبری اٹھا کے دیکھ لیجئے کہیں نہیں ملے گا، بالکل جھوٹ ہے یہ. آپ بالکل جھوٹی نسبت کر رہے ہیں کہ طبری میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، آپ دکھلا دیں طبری میں کہیں مذکور نہیں ہے. یا طبری کے حوالے سے کتاب الاغانی میں ہو، ایسا بھی نہیں ہے. یا جو آپ نے حوالہ دیا ہے ہسٹری آف دا عرب کا، ہسٹری آف عرب میں یعنی تاریخ عرب جو اس کا ترجمہ ہے، اس میں کہیں پر بھی طبری کے حوالے سے یہ واقعہ نہیں ہے عائشہ بنت طلحہ کا. اب آئیے جو واقعہ جن کتابوں میں ہے ان کتابوں کی حیثیت کیا ہے؟ تاریخ عرب، ہسٹری آف عرب، اس کی کیا حیثیت ہے کتاب کی؟ اسی طریقے سے کتاب الاغانی جو ابو الفرج اصفہانی جس کے مصنف ہیں، اس کتاب کی کیا حیثیت ہے؟ کیا وہ حجت ہے؟ کیا وہ کتابیں معتبر ہیں؟ کیا اس کے مصنف معتبر ہیں؟ کیا ان کتابوں سے دلیل پکڑی جا سکتی ہے؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اور میرے خیال سے معلوم ہوگا. یہ تو آپ نے جو ہے خام خواہ دلیل بنائی اپنی، آپ کو معلوم ہوگا یہ کتابیں قصے کہانیوں کی طرح، الف لیلہ داستانوں کی طرح لکھی ہوئی کتابیں ہیں. تاریخ میں رطب و یابس اور جو ہے ساری چیزیں نرم گرم بھری ہوئی ہوتی ہیں، سچی بھی ہوتی ہیں، جھوٹی بھی ہوتی ہیں، صحیح بھی ہوتی ہیں، غلط بھی ہوتی ہیں. کچھ چیزیں مختلف چیزیں اس میں اس کی رطب و یابس کی بھرمار ہوتی ہے، کچی پکی سب باتیں اس کے اندر ہوا کرتی ہیں. تو تاریخ عرب کے اندر بھی الف لیلہ تک سے اس کے اندر چیزیں نقل کی گئی، جبکہ سب جانتے ہیں کہ الف لیلہ صرف قصے کہانی کی کتاب ہے. اسی طریقے سے کتاب الاغانی کے جو آپ حوالہ دے رہے ہیں، عربی کی کتاب ہے یہ کتاب الاغانی، جس کے مصنف ابو الفرج اصفہانی ہے. تو یہ ابو الفرج جو اصفہانی ہے یہ جو ہے 4 صدی کے ایک مصنف ہے، خیر القرون کے بعد 4 صدی میں یہ گزرے ہیں. اور یہ کتاب اہل حق علماء کے بالکل معتبر نہیں ہے، غیر معتبر کتاب ہے. الف لیلہ جیسی کتاب ہوتی ہے، ہزار بھائی اغانی کا مطلب کیا ہے؟ گانوں کی کتاب، افسانوں کی کتاب. تو جیسے ناولیں ہوتی ہیں، افسانے ہوتے ہیں، تو اس میں اس طرح کی علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو غیر معتبر قرار دیا ہے، اس کے مصنف کو فاسق قرار دیا ہے، اور اس کتاب کے اندر اور بھی غیر معتبر باتیں ہیں. اس لیے جو اور اسی طریقے سے اس کی جو سند اس میں ذکر کی گئی وہ بھی بے سند ہے، یعنی اس سند کے اندر جو راوی ہے وہ سب غیر معتبر ہیں. یہ حقیقت میں حضرت عائشہ بنت طلحہ کے خلاف ایک سازش ہے. یہ خانوادہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بدنام کرنے کے لیے کسی شیعہ نے، غالی شیعہ نے یہ روایت گڑھی ہے. اسلام مخالف روایت ہے. ہمیں ان روایتوں میں بھول بھلیوں میں نہیں جانا ہے، قرآن و حدیث کی سچی پکی باتیں جو ہمارے سامنے لینا ہے. ہم عارف محمد خان صاحب سے گزارش کریں گے کہ آپ اپنے اقتدار، اپنی حکومت اور دنیا کی وجہ سے آخرت کو برباد نہ کریں، اللہ سے ڈریں، اور جو قرآن و حدیث سے سچی پکی باتیں ثابت ہیں اس کی دعوت دیں، اور اللہ کے لیے اپنی آخرت تباہ نہ کریں. عمر کا اکثر حصہ گزر چکا ہے، اب تھوڑا اللہ اللہ کر لیں.